السلام علیکم جی. مشرف صاحب کا دور تو نہیں تھا، خیر نواز شریف صاحب کا دور تھا آخری والا. اور اپنا رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے اندر جو تھے وہ وزیر داخلہ تھے. اور جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک فیملی تھی جی حکیم جگرانوی کے نام سے، اور ہمارا آفس جو تھا اس وقت اس کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا. تو ایک دن ان کے خواتین و حضرات آئے روتے پیٹتے کہ جناب رات چھاپا پڑا ہے، اور ان کے گھر کی خواتین کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور خاتون کے ساتھ کچھ 6-7 ماہ کا شیرخوار بچہ بھی ہے، اور جو کہ نارمل ڈائٹ یا والدہ کی لیکٹیشن اس کے اوپر نہیں ہے، فیڈنگ کے اوپر، اور اس کو خوراک بھی پہنچانی ہے، تو اس کے لیے کچھ کرے. ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے ذاتی طور پہ بھی عرض کیا، درمیان میں کوئی بندے بھی ڈالے، کوئی سفارش بھی کروائی کہ یار دیکھیں آپ نے وہ ایک حزب التحریر جو ہے نا اس کے یہ ان کا کوئی پریس تھا، نہیں پریس تو نہیں تھا، ہاں یہ کوئی پمفلٹ وغیرہ چھاپ ان کے ہاں سے برآمد ہوئے تھے حزب التحریر والوں کے. تو انیوا چک لیا گیا سی ان کو، مطلب کہ حزب التحریر کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا تھا. وہ ایک بریگیڈیئر صاحب بھی جو تھے جن کو محکمانہ سازش کا نشانہ بنانا تھا، تو ان کو بھی حزب التحریر سے رابطہ کاری بتا کے تو فارغ کیا گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ صاحب جو محکمے کے اندر سے یہ جو تھی فیملی، اس کے لیے ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی، جا کے ان سے رانا صاحب سے گزارش کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جن کا فیصلہ ہے اگر یہ بے گناہ ہوئے تو ضرور آ جائیں گے. حکیم صاحب کی فیملی کو چنگا رگڑا لگا جی. حکیم جگرانوی صاحب لاہور کے معروف خاندانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور گلبرگ کے اندر ان کا ایک شاندار گھر تھا. لیکن بیچاروں کا پورے خاندان کا رگڑا نکال دیا جی وہ پمفلٹ جو برآمد ہوئے تھے ان کی بنیاد کے اوپر. ہاں اسی طرح ہمارے میم شین صاحب جو ہوتے تھے کالم نگار نوائے وقت کے، ان کے بچوں اور بچوں کے بچوں کا بھی اسی بنیاد کے اوپر رگڑا نکالا گیا. یہ بات مجھے اس لیے یاد آ رہی ہے کہ کل شاہد اسلم عدالت کے اندر جب پیش ہوئے تو ان سے پوچھا گیا، شاہد اسلم صاحب جی ایک صحافی ہیں لاہور کے، BBC کے لیے بھی کام کرتے ہیں، آج کل بول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کرتے ہیں، لیکن وہ بولویائز نہیں ہوئے، اسی لیے بول ان کے لیے کوئی زیادہ شور بھی نہیں مچا رہا. وہ بول کا میرا خیال ہے جو کوئی ان کا اخبار ہے یا ویب سائٹ ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں. 2-3 اور بھی لوگ اسی اسائنمنٹ پہ ہیں. تو شاہد اسلم صاحب وہ ہیں. شاہد اسلم صاحب کا کیریئر میں اپنے پچھلے ولاگ کے اندر عرض کر چکا ہوں، ہمارے ساتھ ہی ان کا ہے. بہت ہی ہمبل آدمی ہیں، حقائق کی بڑی مین میخ نکالتے ہیں اور پھر جا کے ان کو قبول کرتے ہیں اور خبر کا حصہ بناتے ہیں. پازیٹیو خبر اگر کسی کے بارے میں دینی پڑ جائے، کیونکہ ہم جرنلسٹوں کو موت پڑ جاتی ہے کسی کے بارے میں اچھی بات کرتے ہوئے، لیکن وہ بھی دے دیتے ہیں. پولیس کے اچھے کارناموں کو اجاگر کرنے کے اندر بھی ان کا بہت رول رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو ہے اپنا جو سپر کاپس میرا خیال کوئی سیریز اس طرح کی انہوں نے شروع کی تھی جس میں وہ اچھے پولیس والوں کو باقاعدہ ان کا وہ تیار کرتے تھے، ان کے اوپر پیکج، اور وہ BBC اور ادھر چلا کرتا تھا. شاہد جو ہیں وہ اپنا ہمبل ہیں اور ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں کرتے، کوئی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے. چونکہ FIA سے تعلق تھا ان کا، تو جب ہمارا FIA والا مسئلہ ہوا تو ان سے ذرا قربت داری بڑھ گئی. مطلب کہ قربت داری تو بہت سارے سینکڑوں بچوں کے ساتھ ہوتی ہے، سینکڑوں نوجوانوں کے ساتھ ہے، لیکن وہ ایک خاص موقع ہوتا ہے نا، آپ کو قریب آنے کا موقع مل جاتا ہے. تو شاید نے کل ہتھکڑیاں لگائے ہوئے اس کو پیش کیا گیا ہے، تو یہ تکلیف کی بات. خیر ہتھکڑیاں لگا کے جب ان کو پیش کیا گیا عدالت کے اندر، تو اس نے کہا کہ اس ملک کا ایک ہی مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ یہ جو بولتے جو چند ہیں
حبیب جالب نے کہا تھا نا کہ بولتے جو چند ہیں یہ جو شر پسند ہیں، ان کا گلا گھونٹ دے، کھینچ لے ان کی زبان۔ اب مجھے پتا ہے کہ جو محسن بٹ صاحب اس وقت ڈی جی ایف آئی اے ہیں، ان کے ساتھ شاہد کے بہت آئیڈیل تعلقات ہیں، اور ڈی جی تو یہ اب بنے، یہ میرا مطلب ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھے تب سے اس کے تعلقات چلے آ رہے ہیں، اور جب یہ آئی جی بنے تھے کچھ دنوں کے لیے بلوچستان کے، تو محسن صاحب نے ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ بلایا کوئٹہ میں، اور اپنا ذاتی مہمان گھر پہ رکھا، مطلب آپ تعلقات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو محسن بٹ صاحب نے کس دل کے ساتھ اس کی گرفتاری کی اجازت دی ہوگی یا گرفتاری کروائی ہوگی، تو مجھے وہ رانا ثناء اللہ یاد آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور جو تھا وہ مطلب کہ میں رانا صاحب سے کافی دیر ناراض رہا اس مسئلے کے اوپر، لیکن پھر مجھے نصر اللہ ملک صاحب نے سمجھایا کہ سچویشن یہ ہوتی ہے، کیونکہ آپریٹ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، ان کا کام صرف وزن اٹھانا ہوتا ہے۔ میں بٹ صاحب کو اب بھی یہ پورا جو ہے وہ دینے کو تیار ہوں کہ کام کسی اور کا ہے، یہ گند کا ٹوکرا انہیں اپنے سر پہ اٹھانا ہے، لیکن یار انہیں مزاحمت کرنی چاہیے تھی کہ بھائی میرے بڑے تعلقات ہیں گھنے، آپ سی ٹی ڈی کے ذریعے کر لیں، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو آپ کا ایکسٹینڈڈ آرم ہے نا، جس کے ذریعے آپ آپریٹ کرتے ہیں اس ملک کے اندر، ہر لاکھ قانونیت کو اور ہر آئین شکنی کو آپ رواج دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے کر لیجئے یار، میرا منہ کالا نہ کرو یار، میرے اتنے تعلقات نے پچھلے 30 سال تو، لیکن نہیں، وہ مزاحمت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی پی ایم ایل این کے دور کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے مزاحمت کا تو کوئی مطلب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا۔ وہ انہیں جوتے مارنے کے لیے، پی ایم ایل این کو جوتے مارنے کے لیے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے نام کے اوپر کبھی 50 ارب، کبھی 60 ارب، کبھی 40 ارب ہر بجٹ میں مانگ لیا کرتے تھے، دفاعی بجٹ سے الگ، اور یہ ہنسی خوشی دیا کرتے تھے کہ اللہ پھڑو پیسے اتنا ساروں جتیاں ماریا کرو، ٹھیک ہے نا، یہ ہر سال دیتے تھے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ان سے تو عبث ہے کہ آپ کسی صحیح کام کی توقع کر لیں، خاص طور پہ جب ادھر سے حکم آ جائے تو یہ تو پورے بریف کیس اٹھا کے پہنچ جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ سر یہ کیا، سر یہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مجھے جو ہے وہ دکھ اس بات کا ہے کہ مطلب آئیڈیا تعلقات سے شاہد نے مجھے تصویریں بھی بھیجیں، بٹ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پہلے ان کے ساتھ سویلین لباس میں کھڑے ہوئے ہیں، پھر انہوں نے وردی پہنی ہوئی ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر انہوں نے آگے بتایا بھی کہ کس طرح انہوں نے کوئٹہ کے اندر سیر ویر کی ہے۔ تو وہ محسن بٹ صاحب جو ہیں وہ جب ڈی جی ایف آئی اے لگے ہیں تو شاہد اسلم کو گھسیٹتے ہوئے، ڈریگ کرتے ہوئے، اور ایف آئی اے والوں نے ہی شاہد کو بتایا کہ ہم تو تمہیں احترام سے لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں حکم تھا کہ اس کو باقاعدہ گھسیٹتے ہوئے لے کے آنا ہے آپ نے لاہور سے اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کیس بھی چل رہا ہے، وہی کیس ہے کہ قاسم سوری صاحب جو ہیں انہوں نے جناب سلیم صافی صاحب کی والدہ محترمہ کی شان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر کچھ گستاخیاں کی تھیں، اور اس کے خلاف جناب سلیم صافی صاحب نے ایک عرضی ڈالی ایف آئی اے سائبر کرائم کو، اور ایف آئی اے سائبر کرائم نے الحمدللہ اب تک دوسرا نوٹس جاری کیا قاسم سوری کو، اور قاسم سوری نے اسے پرے کا کے برابر بھی اہمیت نہیں دی، لیکن ایف آئی اے کی جو ہے وہ ذرا بھی غیرت نہیں جاگی، کیونکہ اس بغیرتی کا حکم بھی ادھر سے ہی آیا ہے جدھر سے شاہد اسلم کو اٹھانے کا حکم آیا، کیونکہ لاڈلے ہیں نا بھائی، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے دوست جو ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، مطیع اللہ جان صاحب، وہ تو یہ اطلاع دے چکے ہیں نا کہ اب بھی روابط تو ہیں، اور یہ بھی انڈرٹیکنگ موجود ہے حافظ صاحب کی طرف سے مبینہ طور پہ ہمیں یہ اطلاع ہے کہ عمران خان کم وقت میں قیامت کیوں نہ آ جائے تمہیں گرفتار نہیں ہونے دیں گے، تمہیں ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی انڈرٹیکنگ موجود ہے براستہ ایک پارٹی کے، ٹھیک ہے۔ تو تم جو مرضی کرو، جس کو مرضی گالی بکو، جو مرضی جو ہے عدالت تمہارے خلاف فیصلہ دے دے، تمہیں زمان پارک سے گرفتار نہیں ہونے دیں گے، یہ پوری لکھی پڑی انڈرسٹینڈیبل بات ہے۔ اگر اس میں کوئی وائلیشن ہو جائے تو میرا قصور ہوش پوش نہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق اور اب تک کے تمام حقائق جو ہیں وہ اسی امر کی چگلی کھاتے ہیں، یہ پکی پی ڈی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی اس نے پنجاب اسمبلی توڑی ہے آہو بھئی چودھریاں نوں چھتر پہ سکتے ہیں کوٹلے، تو میرا مطلب ہے زمان پر کیوں نہیں پولیس جا سکتی یا لوگ جا سکتے، کیا خیال ہے؟
تو وہ ہے صورتحال. لیکن انہی کی طرف سے جن کی طرف سے عمران احمد خان صاحب کو گارنٹی ہے, شاید ادھر کا ہی حکم ہو ایف آئی اے کو بھی کہ قاسم سوری کو ہاتھ نہیں لگانا, ٹھیک ہے, اور شاہد اسلم کو گھسیٹتے ہوئے لے کے آنا. شاہد اسلم صاحب کا جی ڈیمانڈ ایکسٹینڈ نہیں ہوا, ظاہر ہے ایف آئی اے کے ساتھ بھی بہت ہو چکی تھی, اور انہوں نے, میرا مطلب ہے کہ پراپر اس کو پلیڈ نہیں کرنا تھا کیس, تاکہ ریمانڈ ہو جائے ساری جان چھوٹے. تو وہ ریمانڈ ہو گیا جی, ریمانڈ ہو کے وہ چلے گئے وہ کون سی ہے وہ یار پنڈی کی جو جیل ہے, پنڈی کی جو کوٹ لگ پاتا ہے وہاں پہ چلے گئے جی. اور جو ہے اس کے بعد آج جو ہے منگل کے روز اس کا ان کی بیل اپلیکیشن موو کی جائے گی, اور امید ہے کہ آج اگر فائل ہوتی ہے تو میکسیمم کل تک اس کا فیصلہ آ جائے گا اور ان کی بیل ہو جائے گی. وہ اس کیس کے اندر براہ راست نامزد نہیں ہے, نہ ایف آئی آر کے اندر. اب انہوں نے بھر لی ہوں, لیکن جب گرفتار کیا تھا تو تب تک ضمنیوں میں بھی ان کا نام نہیں آ رہا تھا. بس حکم تھا, کہیں پہ کوئی گستاخی ہو گئی ہوگی کسی وقت کسی خبر کے اندر, تو چلے سوچا گیا ہوگا کہ یہ بھی سکور سیٹل کر دیا جائے, اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. تو وہاں پہ کھڑے ہو کے شاہد اسلم نے ایک بات کہی, وہی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب یہ سارے لوگوں کو ایک ہی قبر میں ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دیں, ٹنٹنا مکائیں, یہ جو یہاں پہ آزادی صحافت ہے یہ وہ سارا کچھ ختم کریں اس کو. مطلب کہ اگر بنگلہ دیش میں ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے بغیر قوم ترقی کر سکتی ہے, اگر برما میں ہو سکتا ہے, اگر شمالی کوریا میں ہو سکتا ہے, اگر افغانستان میں ہو سکتا ہے, اگر ایران میں ہو سکتا ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان بھی تو اسی خطے کے اندر واقع ہے نا. پاکستان کے اندر بھی رگڑا نکالیں یار, فارغ کریں اس سب کو. کیا آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے ویسٹرن ورلڈ سے؟ جب پیسے ویسے مانگنے جاتے ہو تو وہاں پہ بڑے اچھل کے کہتے ہو کہ جی بڑی جمہوریت ہے, یہ ہے وہ ہے. تو بہرحال ایک جب سرکازم کی انتہا ہو جاتی ہے تو بندہ پھر ایسی ہی باتیں کر سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی جی, اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. عنقریب شاید رہا ہو جائیں گے اور واپس بھی آ جائیں گے, لیکن جو زخم لگے ہیں وہ شاید بھرنے کے اندر نسلیں لگ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.